بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کیسا پاکستان بنانا چاہتے تھے، اسلامی یا سیکولر؟ اس سوال پر پاکستانی قوم آج بھی تقسیم ہے۔ اس معاملے پر تاریخ دانوں کی رائے میں بھی تضاد ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ جناح پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے، کچھ کا اصرار ہے کہ نہیں، وہ ایک سیکولر پاکستان بنانا چاہتے تھے، جبکہ چند مبصرین کی رائے میں جناح خود بھی کلیئر نہیں تھے کہ وہ کیسی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا پاکستان اسلام پسندوں اور لبرلز کے مابین شاید پہلے کبھی بھی اتنا منقسم نہیں تھا جتنا کہ آج ہے۔ پاکستانی ریاست کیسی ہونی چاہیے، سیکولر یا اسلامی؟ کیا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اسلامی ریاست کا قیام چاہتے تھے، یا مسلم اکثریت والا ایک ایسا سیکولر ملک جہاں دیگر اقلیتوں کو بھی برابری کے حقوق حاصل ہوں؟ پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد جو طالبان کی طرز کا اسلامی نظام حکومت نہیں چاہتی، یہ خواہش رکھتی ہے کہ ملک کو اسلامی قوانین کے تحت ہی چلایا جائے۔ یہ لوگ پاکستان میں سیکولرزم اور مغربی طرز زندگی کے مخالف ہیں۔ ایسے اسلام پسند پاکستانیوں کی اکثریت کا دعویٰ ہے کہ جناح اور ان کی آل انڈیا مسلم لیگ خالصتاً ایک مذہبی ریاست بنانا چاہتی تھی جہاں کا نظام حکومت شرعی ہو۔ قدامت پسند پاکستانی حکمران بھی زیادہ تر اسی نظریے کی تائید کرتے آئے ہیں، اور جنرل ضیاء الحق نے تو نام نہاد اسلامائزیشن کے نام پر پاکستان پر 11 برس حکومت بھی کی۔ دوسری جانب پاکستان کے لبرل اور سیکولر طبقے سے تعلق رکھنے والوں کا موقف ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کو ایک سیکولر ریاست بنانے کا نہ صرف خواب دیکھا تھا، بلکہ اس حوالے سے ان کے خیالات ان کی تقاریر میں بھی واضح ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جناح ایک روشن خیال اور ترقی پسند سیاستدان تھے، اور ان کے بنائے گئے پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانے کا خیال ہی خطرناک ہے۔ ان کے خیال میں یہی اسلامی نظریات گڑبڑ ہو کر پاکستان کو جہادی تنظیموں کی جنت بنانے کا باعث بنے، جس سے لاکھوں قیمتی انسانی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ لبرل اور سیکولر طبقے کا کہنا ہے کہ جناح ایک آزاد منش انسان تھے جو پیتے بھی تھے اور چھپاتے بھی نہیں تھے۔ وہ مغرب کے تعلیم یافتہ آزاد خیال انسان تھے اور غیر روادار اسلامی ریاست بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ مختصر یہ کہ جناح پاکستان کو ایک جدید سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے یا ایک اسلامی ریاست، یہ بحث ابھی تک بے نتیجہ ہے، اور قدامت پسند اور لبرل طبقات دونوں ہی اپنے اپنے موقف کی حمایت میں جناح کی تقاریر اور تحریروں کے حوالے دیتے ہیں۔ تاہم مستقبل کے پاکستان کا قائد اعظم کے ذہن میں کیا خاکہ تھا، اس حوالے سے ان کی ایک تقریر مستند ترین قرار دی جاتی ہے جو انہوں نے پاکستان کی آزادی سے صرف 3 دن پہلے 11 اگست 1947 کو کراچی میں آئین ساز اسمبلی کے افتتاحی اجلاس میں کی، اور پاکستان کے لیے کچھ اہم ترجیحات کا اعلان کیا۔ جناح نے نئے ملک میں مذہبی آزادی کے اظہار کے حوالے سے واضح طور پر کہا کہ آپ آزاد ہیں، آپ اپنے مندر اور گرجا گھروں میں جائیں، جہاں تک ریاست کا تعلق ہے اس کا مذہب سے کوئی واسطہ نہیں، آپ چاہیں تو مندر جائیں، آپ چاہیں تو مسجد یا کسی اور عبادت گاہ میں جائیں، ریاست کا اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ آپ کا تعلق کس مذہب سے ہے اور آپ کی قومیت کیا ہے۔ ریاست کے لیے تمام شہری یکساں اور برابر ہیں۔ آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے۔ اس مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان نہیں رہیں گے، مذہبی معنوں میں نہیں، کیونکہ یہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے، بلکہ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے۔ سیکولر حلقے اس بات سے یہ مراد لیتے ہیں کہ بابا قوم نے واضح کر دیا تھا کہ ان کے پاکستان میں مکمل آزادی ہوگی اور مذہب فرد کا نجی معاملہ ہوگا جس کا ریاست سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اپنے نظریات میں ہی نہیں بلکہ ذاتی زندگی میں بھی ایک مکمل لبرل انسان تھے۔ ان کی ذاتی زندگی کا طائرانہ جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک آزاد خیال اور رومان پرور شخص تھے جنہوں نے اپنی پسند کی لڑکی سے محبت کی شادی کی جو ان کے پارسی دوست سر ڈینشا پیٹریٹ کی بیٹی تھی۔ شادی کے وقت جناح کی عمر 42 برس اور رتی کی عمر صرف 18 سال تھی۔ جناح کی ذاتی زندگی اور ان کے سیاسی کریئر کا مطالعہ کرنے والے تاریخ دانوں کا اتفاق ہے کہ اپنی شخصیت کے حساب سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بلا شبہ ایک سیکولر انسان تھے، لیکن انہوں نے ہندوؤں کے فنڈامنٹلسٹ رویے کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کے قیام کا سوچا۔ تاہم پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد جناح نے یہ بات بالکل واضح کر دی تھی کہ ریاست کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا اور مذہب ہر شخص کا نجی معاملہ ہوگا۔ ذاتی زندگی میں جناح کی کہانی ایک سیلف میڈ شخص کی داستان ہے جس نے محض اپنی قابلیت کے بلبوتے پر کامیابی کی منازل طے کی۔
ایک ایسا شخص جو وزیر مینشن کراچی کے 3 مرلے کا مکان میں پیدا ہوا جس میں 17 افراد رہتے تھے سمیت 2 شادی شدہ جوڑوں کے۔ وہاں سے اس شخص نے اپنا سفر شروع کیا اور محض چند برسوں میں کامیابی کے معراج کو چھو لیا۔ اگر ہم قائد کی سیاسی زندگی کو نکال بھی تھے تو ان کی ذاتی کامیابی علیحدہ سے ایک تحقیقاتی موضوع ہے۔ مورخ اور سول سرونٹ ڈاکٹر سعد خان بتاتے ہیں کہ ایک زمانے میں جناح کے والد پونجا جناح پر 54 روپے کا قرض چڑھ گیا جس کی ادائیگی کے لیے انہیں ایک میمن کی طرف سے نوٹس بھی ملا۔ جناح صاحب نے اپنے کچھ دوستوں سے ادھار لے کر والد کا قرض چکایا اور پھر وہ وقت بھی آیا جب اسی بمبئی میں محمد علی جناح کا طوطی بولنے لگا۔ ان کی وکالت ایسی چمکی کہ پھر انہیں پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔ بمبئی سے جناح کو عشق تھا۔ یہاں انہوں نے مالابار ہلز میں بنگلہ خریدا اور قیام پاکستان تک اسی میں مقیم رہے۔ اپنی وصیت میں بنگلہ انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کے نام کر دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لاہور، کراچی اور دہلی کے علاوہ لندن میں بھی جائیدادیں خریدی۔ ڈاکٹر سعد خان اپنی کتاب محمد علی جناح دولت، جائیداد اور وصیت میں لکھتے ہیں کہ لندن کے مشہور زمانہ علاقے میفیئر میں جناح صاحب نے 7 فلیٹ خریدے۔ یہ فلیٹ انہوں نے کرائے پر چڑھا دیے اور بعد ازاں انہیں فروخت کر دیا۔ یہ جائیداد لٹل گبس روڈ اور ہیمسٹڈ ہیڈ کے بنگلے کے علاوہ تھی۔ اسی طرح قائد اعظم نے کراچی میں ہاکس بے کے علاقے ماڑی پور میں زرعی زمین اور لاہور کے علاقے گلبرگ میں بھی کچھ رہائشی پلاٹس خریدے۔ قائد اعظم نے اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری بھی کی۔ ان کے 4 بینکوں میں کھاتے تھے جہاں سے منافع آتا تھا، عرف عام میں جسے سود بھی کہتے ہیں۔ اس زمانے میں اگر قائد اعظم کی دولت کا تخمینہ لگایا جائے تو وہ آج کے حساب سے ارب پتی تھی، ایسا ارب پتی جس نے اپنا سفر تقریباً مفلسی سے شروع کیا۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا سب سے اہم پہلو ان کی آزاد خیالی تھا۔ انہوں نے اپنی پسند کی لڑکی سے محبت کی شادی کی جو ان کا غیر مسلم پارسی دوست سر ڈنشا پیٹیٹ، جو جناح صاحب سے بمشکل 3 برس بڑے تھے، ان کی بیٹی تھی۔ شادی کے وقت جناح صاحب کی عمر 42 برس اور لڑکی یعنی رتی کی عمر صرف 18 برس تھی۔ مسٹر اینڈ مسز جناح ہندوستان کی ایک حیران کن شادی میں شیلا ریڈی لکھتی ہیں کہ رتی پر پابندیوں کی نوعیت وہی تھی جو ایک مہذب انگریز گھرانے کی لڑکیوں پر عائد ہوتی۔ وہ گھر پر اپنے چاہنے والوں کو مدعو کرتی، چاہے وہ کسی عقیدے یا برادری سے تعلق رکھتے۔ ڈانس کے لیے کلب یا دوستوں کے گھر جانا، گارڈن پارٹی اور گھوڑوں کی ریس پر جانا۔ جب جناح صاحب نے سر ڈنشا کو رتی سے شادی کی درخواست کی تو وہ بھونج کے رہ گئے۔ بقول شیلا ریڈی اس پیغام کے آنے کا امکان سر ڈنشا کا وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ حالانکہ ان کی خوبصورت بیٹی نے ساری گرمیوں کی تعطیلات جناح کے ساتھ گھڑ سواری کرتے، کتابیں پڑھتے یا کھانا کھاتے اور سیاست پر گفتگو کرتے ہوئے گزاری تھی۔ یاد رہے کہ تب رتی 16 سال کی نہیں ہوئی تھی۔ نکاح سے پہلے جناح نے رتی کو مسلمان ضرور کیا، مگر رتی کا لائف سٹائل شادی کے بعد بھی ویسا ہی رہا جیسا پہلے تھا۔ مشہور برطانوی لکھاری اسٹینلے وولپرٹ کے مطابق محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ دراصل ایک ماڈرن، لبرل اور سیکولر شخص تھے جو کتوں کو پسند کرتے تھے اور پورک بھی کھا لیتے تھے، اور وہ مرتے دم تک ایسے ہی رہے۔ ان کے لائف سٹائل میں سگار پینے سے لے کر بیش قیمت مغربی سوٹ پہننے تک، ایک الٹرا ماڈرن پارسی لڑکی سے محبت کی شادی کرنے سے لے کر اپنی بہنوں کو عیسائی بورڈنگ سکولوں میں تعلیم دلانے تک، اور اقلیتوں کے حقوق کا مقدمہ لڑنے سے لے کر انقلابی بھگت سنگھ کی حمایت تک سب کچھ شامل ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی وفات کے بعد پاکستانی اسلام پسندوں نے ان کو جناح قیب کے ساتھ اچکن پہنا کر ان کی اصل شخصیت کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔